فاروق اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فاروق اعظم کے ساتھ ARYQ TV پر آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے جس نے دنیا کی ہر تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے خلق خدا کی خدمت، حکومت کے انتظام و انصرام، بے مثال عدل و انصاف، حکومتی نمائندوں کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، اخلاص نیت و عمل، زہد و عبادت، تقوی و طہارت، خدا خوفی اور دعوت کے میدان میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ تاریخ انسانی آج تک ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کے بے مثل اوصاف کا کوئی ثانی آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ انسانی رویوں اور نفسیات کی گہری پہچان، رعایا کے ہر فرد کے حال سے بر وقت آگاہی اور بلا رکاوٹ و تخصیص حق و انصاف کی فراہمی جیسے اوصاف صرف اور صرف تاریخ انسانی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ اور خاصہ ہیں۔ آپ اپنے بے پناہ روب و جلال اور دبدبہ کے باوجود حد درجہ سادگی، عاجزی اور تواضع کا پیکر تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور طرز حکمرانی کو اللہ رب العزت نے ایسا دوام بخشا کہ آج کامیاب ہونے والا ہر حکمران آپ کے نقوش پا پر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے دور کا ہر فرد عہد فاروقی کی مثال دیتا ہے۔ گویا آج بھی لوگ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ حق و انصاف اور عوامی حقوق کی پاسداری کا کوئی بھی نظام نافذ کرنا ہو تو ہمیں ہر صورت میں عہد فاروقی سے اور در فاروقی سے خیرات لینا پڑے گی۔ ہم سب فقیروں کا سلام ہو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عالی جناب میں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے وہ شخصیت طویل عرصے سے جن کی ARYQ TV سے رفاقت ہے، دیرینہ وابستگی ہے اور ہر دور میں، ہر عہد میں بڑی خوبصورتی سے آپ نے اپنا پیغام تواضع کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ نشر کیا ہے۔ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے میدان کی ایک بڑی خوبصورت شخصیت، اکثر ہمیں شرف یاب کرتے ہیں۔ گیریجن یونیورسٹی لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید جناب، بہت شکریہ۔ تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے داتا کی نگری لاہور سے عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول، انتہائی خوش گلو، خوش الحان اور خوش آواز جناب حافظ ذیشان الہی سیالوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذیشان بھائی خوش آمدید، تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ آپ کی نعت شریف سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے، بارگاہ رسالت پناہ ہمیں حاضری پیش کیجیے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کے بسم اللہ۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، اللہ اکبر۔ معجزہ حسن صاد کا زمزمے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے سبحان اللہ سبحان۔ میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں
تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا اے میرے شاہ شرق و غرب نان جویزہ تیری اے میرے شاہ شرق و غرب نان جوی غذا تیری اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سبحان سے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آغاز فرما دیا جناب حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب، اور بہت سلامتیاں ہوں اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہو حضرت احمد ندیم قاسمی علیہ رحمہ کی تربت پر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے آج کی اس نشست میں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے۔ قبلہ آغاز کرتے ہیں، پوری دنیا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مراد رسول کہتی ہے، بے شک۔ اس سے کیا مراد ہے، اور یہ جو ٹائٹل آپ کو ملا ہے یہ کیسے ملا ہے، اس کی کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ آپ مراد رسول ہیں، آپ امیر المومنین ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نیابت کے منصب اور مسند پہ فائز ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا اعزاز و شرف آپ کو بخشا ہے آپ کے مقام و مرتبے کی نشاندہی کے حوالے سے کہ شاید اس کی مثال آپ کو کہیں اور دوسری جگہ نہ ملے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اللہ اکبر، اللہ میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا اللہ تو اکبر، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ اکبر، اللہ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پہ رکھ دیا۔ اور پھر تیسری جگہ فرمایا الحق کو ینطق علی لسان عمر، کیا کہنا، حق سبحان عمر اللہ۔ کی زبان پہ بولتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، اس کی روشنی میں مجھے یہ بات سمجھ آئی مراد ارشاد ہو۔ رسول ہونا۔ بسم اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، کیا فرمایا لوگوں ہاں اس کو سوٹی پہ پرکھا کرو، بھئی کیا بات ہے، فرمایا جو تم میں جاہلیت میں بہتر تھے نا وہ اسلام میں بھی تم سے بہتر ہوں گے۔ اللہ اب اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مراد رسول ہونے کو سمجھنے کے لیے صفدر صاحب یہ ضروری ہے کہ تھوڑا اس بیک گراؤنڈ میں جائیں۔ بسم اللہ، ارشاد ہو۔ عرب کا ایک نوجوان ہے، اوقاس کے میلوں میں جاتا ہے، سالانہ جب مقابلے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کھلاڑی پلیئر اور بڑے بڑے ماہر اہل ریاضت پہلوان اور ماہرین وہ وہاں چیلنج کر کے کھڑے ہیں کہ آؤ ہمارے مقابلے۔ بڑی بات ہے، وہاں ایک مقابلہ ہوتا تھا گھوڑ سواری کا۔ گھوڑ سواری میں یہ ہوتا تھا کہ آپ گھوڑے پہ کاٹھی بھی نہیں، رکاب بھی نہیں، زین بھی نہیں، لگام بھی نہیں، بالکل ٹھیک، اور گھوڑا بھی چنا ہوا، یعنی ننگی پشت پر، ہاں ننگی پشت۔ اللہ اکبر، دیکھیں گھوڑے کی پیٹھ پہ آپ نے سنا ہوگا کیا بات ہے، سواری کرنا، سواری کرنا۔ اب گھوڑا یہ نہیں پاس کھڑا ہے گھوڑا، بالکل ایک خاص فاصلہ رکھا جاتا تھا اس گیم کے مطابق، بالکل ٹھیک، کہ وہاں گھوڑے نے کھڑا ہونا ہے اور اس بندے نے رکاب ہے ہی نہیں،
اس میں پاؤں رکھنا ہی نہیں، جمپ کر کے اچھل کے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے اور پھر ایک خاص جگہ، ایک میدان میں، ایک دائرے میں اسے دوڑا کے بغیر کاٹھی زین کے اپنے پوائنٹ پہ واپس آنا ہے اتنے ٹائم کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مقابلہ ہوتا، ہر سال فاروق اعظم ونر ہوتے تھے اس کا، اللہ اور دھوم مچ جاتی تھی۔ یعنی کمال کے گھڑ سوار، کمال کے گھوڑ سوار تھے، کمال کی گرپ تھی گھوڑے پر، کمال کی ذہانت تھی، کمال کی مستعدی اور چاقو چوبندی تھی۔ کیا بات ہے، اچھل کے جمپ کرنا ہے گھوڑے پہ، پیچھے سے گھوڑا یوں کھڑا ہے سیدھا، بالکل یہ ٹھیک، بیک سے بندہ گیا ہے جیسے باؤلر گیند کرانے آ رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ جا رہا ہے اور یوں آخر خاص پوائنٹ سے جمپ کر کے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے اور پھر دوڑا دینا اسے، اللہ روکنا نہیں۔ پنڈلیوں میں دبوچتے تھے گھوڑے کو، پنڈلیوں میں، اور 1000 بندے پر اکیلے باری تھے سیدنا عمر۔ اللہ اکبر۔ ایک مقابلہ ہوتا تھا، گائے کی کھال رکھ دیتے تھے جس کو 7 پہلوان کھینچیں گے، بندے نے صرف کھڑا رہنا ہے، اس نے حرکت نہیں کرنی، پاؤں سے 2 پاؤں کی طاقت تھی۔ اللہ، ہائے ہائے، یعنی کہ اس نے کھال کو قابو میں رکھنا ہے، دوسرے اس نے پاؤں سے قابو رکھنا ہے اور کھینچنے نہیں دینا 7 بندوں نے کھینچنا ہے، 7 پہلوانوں نے اس وقت کے چنے ہوئے، چنیدہ غیر معمولی طاقت والے 7 بندوں نے وہ کھینچ لینا ہے، اگر کھینچ لیا تو وہ ہار گیا، نہ کھینچا تو وہ جیت گیا، تو وہ جیت گیا۔ فاروق اعظم اس کے بھی ونر ہوتے تھے ہمیشہ۔ بڑی بات، حال یہ ہوتا گائے کی کھال، یار اس سے مضبوط شاید چمڑا کیا، اللہ اکبر، وہ چیتھڑے اڑ جاتے تھے کھال کے، فاروق نہیں ہلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھئی کیا اس لیے عرب میں دھوم تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک رات اپنے رب سے ہائے ہائے، دعا کی، مولا عمر ہمیں دے دے، اللہ اکبر۔ اید الاسلام بایمان عمر بن الخطاب او بایمان عمر بن ہشام۔ اے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام ابو جہل۔ پہلا نام چونکہ عمر بن خطاب کا تھا، رب نے قبول فرمایا۔ اللہ، رات عشاء میں دعا ہوئی ہے اور صبح فجر کے بعد عمر گھر سے تلوار لے کے نکلے۔ ہائے ہائے، آئے ہائے، عجیب دعا کی ہائے قبولیت ہائے کا ہائے۔ عالم ہے۔ تلوار لے کے ابو جہل کی بڑی پلاننگ اور تیاری اس کے پیچھے تھی۔ پتہ چلا راستے میں کہ بہن مسلمان ہو گئی، جلال آ گیا اللہ کہ اکبر۔ جس کے خلاف جا رہے ہو آپ کی بہن اسی کا کلمہ پڑھ اس کا رہی۔ پیغام تو وہاں گھر جب تک پہنچے پہنچا۔ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی، مختصر میں کر رہا ہوں، تلاوت کی آیات قرآن کی سنی، دل میں اتر گئیں، کیفیت تبدیل ہوئی، بہن کو مارا، غصے بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی کی میں بیٹی میں ہوں۔ فاطمہ بنت خطاب ہوں، ہائے میں ہائے، بھی اسی کی بیٹی ہوں۔ اگر تم باطل پہ اتنے پکے ہو تو میں پھر حق کے پکی ہوں۔ اللہ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ کایا پلٹ ہوئی ہے، قرآن کا بالکل کمال و صحیح۔ اعجاز تھا۔ اللہ قرآن اکبر۔ پاک کی آیات سنی، پہنچے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور پہلی بار مکے کی پہاڑیاں گونجی نعرہ تکبیر، کیا اللہ کہنا، کی کبریائی اس وجہ کے سے ساتھ۔ آپ مراد رسول مانگ ہو کے گئے۔ لیا ہے، اور صبح وہ رات مانگا ہے، صبح عمر جھولی میں آیا ہے اور فرشتوں نے آ کے مبارکباد دی، کیا کہنا ہے؟ حضور مبارک ہو، آپ کی مراد پوری۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کا سلام ہو اور اس عزت والے شہریار کی خدمت میں جس کو رات دعا کے ذریعے مانگا گیا اور دن کے وقت وہ اسی شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ سوالات کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے، گفتگو کے سلسلے سے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب سے ہم عرض کریں گے، حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ یہاں تاریخ عالم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت حمزہ بھی ہیں اور وہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، حضرت فاروق اعظم بھی ننگی تلوار کے ساتھ ہے۔ وہ منظر نامہ بھی ایک پورا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب تاریخ نے دیکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ذرا کھول کے بیان کیا جائے تاکہ یہ ایمان افروز منظر ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ پا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے اسم مبارک سے آج بھی کفر لرزہ بندام ہے۔ بے شک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو وہ توانائی بخشی ہے کہ جو شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ بالکل صحیح۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ حق شناس شخصیت ہیں کہ جب آپ نے حق کو دیکھا پھر اس کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہی سبحان حق نظر آیا، واہ واہ، تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو مجدد صاحب بیان فرما رہے ہیں نا، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، آپ اسلام کی بہت ساری شخصیات کو دیکھیں نا جی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کفر میں تھے تو ڈٹ کے تھے، اور جب اسلام میں آئے تو پھر ڈٹ کے پھر اسلام کے
محافظین میں کھڑے ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابتدائی طور پر جب دیکھتے ہیں کہ مکے کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے آبائی دین کو ترک کر رہے ہیں، تو ایک غصے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور جو نجی میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ میں ایک جلالی کیفیت تھی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ تلوار اٹھاتے ہیں، اور آج خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم جو ہے وہ یہ جو نیا دین آ رہا ہے اس کو ہم ختم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ننگی تلوار نکلتے ہیں، رستے میں ایک شخص ملتا ہے، کدھر جا رہے ہیں جناب؟ آج کام ختم کرنا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ میں شہید کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں، ان کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ پہلے گھر کی طرف چلیں۔ آپ حیران ہوئے کہ گھر میں کیا کہا؟ آپ کے بہن اور بہنوئی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنے بہنوئی کے گھر گئے، وہاں دیکھا تو صورتحال کوئی عجیب سی ہے، انہوں نے جاتے ہی اپنے معاملات کو چھپا لیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے وہاں موجود تھے، وہ بھی چھپ گئے، اور انہوں نے قرآن کے اوراق بھی چھپا لیے۔ انہوں نے کہا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چھپا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بالآخر آیات مبارکہ جو ہے وہ پڑھ کے سنائی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ مجھے دیں۔ ہم کہا نہیں، ایسے نہیں، پہلے غسل کریں، وضو کریں، پھر اس کے بعد آپ کو دی جائے گی۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات مبارکہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ صفدر بھائی، سورہ طٰہٰ کی آیات آج بھی آپ پڑھیں تو وہ اس جلالی کیفیات میں اور عجیب طرح کے اس کے روحانی اثرات ہیں کہ وہ انسان کے جسم پر اور روح پر جو ہے وہ اپنے اثرات چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کی کیفیت وہاں سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندر جو آگ جلی ہوئی تھی اور جو ایک بٹھی کے اندر جو ہے وہ اصل میں پگھل چکا تھا کندن، اب جو ہے وہ اس پر چوٹ لگانے کی ضرورت تھی، اور وہ آیات نے چوٹ لگائی، اور پھر جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح تلوار پکڑیے چلے گئے۔ بالکل صحیح۔ اور جب صحابہ کرام نے دیکھا اور اطلاع کی کہ حضور عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ننگی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کے شعر ہوں، اللہ کے رسول کے شعر ہوں، آنے دیں۔ اگر تو اچھی نیت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر اسی کی تلوار اور اسی کا سر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے پکڑا، اور ایک میں ہے کہ سینے پہ ہاتھ مارا، اور آپ نے کہا کہ عمر کیا حق کو پہچاننے کا وقت نہیں آ گیا؟ آپ نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا کہنے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ اور ایک روایت میں جو مجدد صاحب بیان فرما رہے تھے، ایک روایت یہ ہے، ایک روایت مستدرک حاکم کی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما، اعزاز عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب پھر یہ دیکھیے کہ جب دوسری طرف ہیں تو کیفیت کیسی ہے، اور اب جب اسلام قبول کیا فوراً پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم درست نہیں ہیں، صحیح راہ پہ نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صحیح راہ پہ ہیں، تو پھر حضور چھپ کر پھر عبادت نہیں ہوگی، پھر آج سجدہ ہوگا تو خانہ کعبہ میں سجدہ ہوگا، اور آج اللہ کے ذکر کی جو صدائے دل نواز بلند ہوگی تو کعبہ کی دیواریں بھی سنیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ دار ارقم سے پھر وہ روانہ ہوئے کعبہ شریف تک پہنچے۔ کعبہ شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، جس طرح ابھی مراد رسول کی ہم نے تشریح کی ہے، اور اسی بہانے اوقاز کے میلے کی بھی بڑی ڈیٹیلز آگی، بہت کم کیونکہ موقع کم ملتا ہے اور اس بارے میں اس طرف دھیان ہمارا کم جاتا ہے۔ سامنے ہونا جی تو پھر آگے آپ کو اہمیت سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنے قیمتی لوگ تھے جو مانگے گئے۔ اللہ، اوقاز کا میلہ ہم سارے مجھ سمیت سارے دوستوں نے درسی کتب میں بس اس کے ریفرنس کے طور پہ پڑھا، لیکن آج اس کی کافی ساری تفاصیل کھلی ہیں۔ آپ کو فاروق کہتے ہیں، یعنی فرق کرنے والا۔ تو اسلام میں اور بھی بہت سارے چنیدہ اصحاب ایسے ہیں جو سب میں فرق کرتے تھے، تو آپ کو بالخصوص فاروق کیوں کہا گیا؟ فاروق کو بھی فاروق اعظم، واہ،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی آپ کے جو خصائص اور اوصاف ہیں نا اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو گویا عمر کے وجود میں ودیت کر دیا. اب عمر خود میزان ہے دوسروں کو پرکھنے کی. کیا کہنے ہیں اللہ اکبر. اور ایسا ایک بار نہیں ہوا، بارہا ہوا. ایک تو یہ موقع خود تھا کہ جب اسلام لا رہے ہیں، بھی فرق ہی کیا نا، حق اور باطل میں فرق کر لیا. ایک طرف بظاہر ابو جہل اور پوری قوت ہے، ایک طرف بے سر و سامانی ہے. اللہ اکبر. اور یہ علماء سیر نے لکھا ہے کہ اس وقت تقریباً کوئی 32-33 مرد اور 6 یا 7 خواتین، یعنی ٹوٹل 40واں نمبر آپ کا بنتا ہے. اور 40واں نمبر آپ کا. اللہ سوچئے یہ تکمیل، یہ عددی تکمیل، یہ بھی اشارہ ہے. 40 تکمیل کا عدد بھی بڑا مبارک ہے. 40 تکمیل کا عدد ہے صفدر صاحب، تکمیل کا، پرفیکشن کا، کمپلیشن کا. 40 پہ نبوت بالکل صحیح ہے. یہ 40 اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. بالکل تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ ایک موقع وہ ہے جہاں قرآن نے کہا نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وہ جو موقع تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، ایک مسئلہ آیا. ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے، بظاہر کلمہ گو ہے. بالکل ٹھیک. کہا جی یہ مسئلہ ہے ہمارا حل کر دیجئے. وہ کہہ رہا ہے یہ میری ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ میری ہے. جب یہ کیس آیا تو اس یہودی نے کہا کہ اے عمر یہ مسئلہ پہلے آپ کے نبی کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے. اللہ اچھا، پہلا جلال تو یہ آیا کہ ادھر اس بارگاہ سے عدالت سے ہونے کے بعد عمر کے پاس لے آئے جلال آ. دوسرے اس نے کہا وہ میرے حق میں فیصلہ بھی دے. اللہ اکبر. اور تو کیا بندہ ہے، تو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، تو پھر بھی عمر کے پاس آ، نبی کے بعد بھی عمر کے پاس. اللہ وسلم. اچھا میں فیصلہ کر. اندر گئے، تلوار لائے اور گردن اڑا دی اس منافق. اللہ اکبر. اب شور مچ گیا. پہلے کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی مثال نہیں تھی. کیس بنا باقاعدہ اور کیس رجسٹرڈ ہوا. ظاہر ہے یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ، پہلا واقعہ، بالکل کوئی مثال نہیں تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل دیکھیے آن کیا اس کو. کمال یہ ہے اور کانفیڈنس پہ قربان جائیں فاروق اعظم کے 22 دفعہ قرآن پاک فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں اترا ہے. سب اللہ اکبر. اور الگ سے ایک اصطلاح وجود میں آئی، موافقات عمر ابن خطاب. کیا بات ہے. جہاں بندہ فرش پہ بولتا ہے اور عرش سے وحی الہی اس کی تائید میں آتی. اور اکیلے ہوتے تھے اکثر، باقی سب ایک طرف ہوتے، آپ کی رائے ایک طرف. یہ فاروقیت گویا آپ کے اللہ نے وجود میں ودیت کی ہوئی. وہاں بھی یہی ہوا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں کیس چلا گیا اور ناموس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ عمل ہوا ہے، لیکن وہاں بھی آقا کریم علیہ السلام بولے نہیں ہیں. فرمایا انتظار کرو، اللہ کا حکم آ جائے گا. وہ بھی قربان جائیں حضور علیہ السلام کے اس فیصلے پہ بھی کہ ذات چونکہ آپ کی اس میں معاملہ تھا تو خود فیصلہ نہیں دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید میری وجہ سے. خود رب ہی قانون بنائے اور اتارے اور نص آئے. مقصود یہ تھا. خیر وہ یہی ہوا. پوری باقاعدہ کیس ہوا. لوگوں نے کہا جی عمر نے کلمہ گو کو مارا ہے، کیس بنے گا. رب نے کیس رجسٹرڈ ہی ہونے، جسے کہتے ہیں پرچہ ہی خارج کر. فلا وربک لا، فرمایا وہ مومن تھا ہی کب جسے عمر نے مارا. ابھی وہ مومن ہو کیسے سکتا ہے جب تک تیرے فیصلے کو نہ مانے اور تسلیم نہ کر لے. کیا بات ہے. وہاں آقا کریم علیہ السلام نے چونکہ بارہا ایسا ہوا تھا کہ فاروق اعظم جب فرق کرتے حق کو باطل میں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ونڈ کٹنا، تو رب پھر قرآن میں مہر لگاتا تھا کہ عمر بن خطاب نے جو کہا ہے اس پہ اللہ کی تصدیق کی مہر لگی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، ابھی آپ کی پچھلے گفتگو کے آخر میں آپ نے ایک اشارہ بھی فرمایا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں، آغاز بھی علامہ کی گفتگو کا انہی سے ہوا، پھر اسلام کو تقویت ملی ہے، دعوتی سرگرمیاں پھیلی ہیں مکے میں اور مسلمانوں کو ایک قوت اور استحکام نصیب ہوا ہے. تو آپ ان سرگرمیوں کو کیسے دیکھتے ہیں جو عمر فاروق کے اسلام کے بعد اسلام کی تقویت کا باعث بنی ہے؟ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کو خود مشرکین نے یہ قرار دیا کہ گویا کہ ہماری آدھی قوم جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے. اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان تصف القوم قومنا، ان تصف قومنا، ہماری قوم نصف ہو گئی ہے، یعنی ہماری طاقت آدھی رہ گئی. گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اکیلا اسلام، یہی وجہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب ان پر پڑی. اور پھر نظر انتخاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید نہیں تھی، اللہ کی طرف سے بھی
ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ عمر بن حشام اور عمر بن الخطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما، جو تجھے محبوب احبہما، ان میں سے جو محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو گویا حضرت عمر فاروق مراد رسول بھی ہوئے اور محبوب خدا بھی ٹھہرے، محبوب خدا بھی ہو گئے اسے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام کی گویا کہ تقویت جو ہے وہ شروع ہو چکی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اسی وقت صحابہ کرام کا نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا، بڑی بات، اور وہ نعرہ تکبیر جو ہے وہ مکہ کی وادیوں میں گونجا اور پہاڑیوں سے ٹکرا کر کفار کے کانوں تک پہنچا، اللہ اکبر، اور ان کو محسوس ہوا کہ آج کوئی بات کوئی نئی ہو چکی، آج کچھ منظرنامہ تبدیل ہو گویا کہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کے اسلام لانے سے لوگوں تک اسلام پہنچنا شروع ہو گیا۔ درست۔ پھر وہ معروف بات جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا ہم حق پہ ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم جس رستے پر ہیں وہ سچا رستہ ہے، تو پھر ہم یہاں نہیں ہوں گے، ہم اب کھل کے عبادت کریں گے، دار ارقم میں چھپ چھپ کے اب تعلیم نہیں ہوگی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو قبول فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کی 2 صفیں بنا دی، آگے کی طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیا کہنے ہیں، اور ان 2 صحابہ کرام کی یعنی حفاظت میں بالکل ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران اب مکہ کی وادیوں میں جاتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور وہاں عبادت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں جب پہنچے تو کافروں نے دیکھا، اور پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن دیکھا کہ آگے اللہ کے رسول ہے اور پیچھے عمر بن الخطاب ہے، تو اب ہم کیسے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وہ تقویت عطا فرمائی کہ اب اسلام جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ماحول ہے جس کا تذکرہ علامہ صاحب قبلہ نے اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے۔ اس ماحول کو اگر ویژولائز ہی کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ تازگی کے پتہ نہیں کتنے درجے طے کر لے گا۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQ-TV پر پروگرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کردار اور اسلام اور مسلمانوں پر آپ کے احسانات، نیکیوں کا تذکرہ ہے۔ در حقیقت خراج عقیدت کی یہ نشست ہے جو آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے برپا ہے۔ آئیے پروگرام کے اور آج کے اس پروگرام کے اختتامی حصے میں بڑھتے ہیں، علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب۔ قبلہ، وقت مختصر ہوتا ہے لیکن ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں اس فہرست میں نام لکھوانے کی توفیق اللہ نے دے دی، جو عمر فاروق کا ذکر بھی کرتے ہیں، فرحت بھی پاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا دم بھی بھرتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام کے آخر میں کیا پیغام آپ دیتے ہیں ہمارے ناظرین کو آج کی اس پروگرام کے کنکلوژن اور خلاصہ کلام کے طور پر؟ میں اگر ایک لفظ میں جملے میں عرض کروں نا فرمائیے۔ قرآن پاک جو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ یہ ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں کی معرفت حاصل کرو، ان کو جانو اگر دین کو جاننا چاہتے ہو۔ بڑی یہ بات ہے۔ وسیلہ ہیں، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول اور امت کے درمیان واسطہ ہیں یہ لوگ، بالکل بریجنگ کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے آپ پر قرآن کھلتا ہے، ان کے ذریعے آپ پر حدیث کھلتی ہے، سنت کھلتی ہے، بالکل ٹھیک، اور شریعت کھلتی ہے، اور ویسے بھی ہم ان کی اتباع پر مامور ہیں۔ جی درست، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا گیا ہے نا، تو ان کو فالو کرنا ہے۔ میں اشعار کی شکل میں جی ہاں، جب بھی کسی پروگرام میں محاسن کھلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی شخصیت کے محاسن کا ذکر ہوا چاہتا ہے۔ بے شک، بسم اللہ، کیونکہ حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم، واہ واہ، اپنے مرحومین کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو پیکر خوبی ہیں، سبحان اللہ، ارشاد ہو، منقبت ہے کہ کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، بھئی واہ، کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، اعزاز دین صاحب نطق و نظر عمر۔ کیا اچھا ہے، اور شعر ہے کہ ہے پاسبان عظمت خیر البشر عمر، ہے پاسبان عظمت خیر البشر عمر، گستاخ کے لیے ہے نشان خطر عمر، واہ، محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، محبوب حق محافظ ناموس مصطفیٰ، روح جلال عظمت تیغ و تبر عمر۔ واہ،
اور اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، اللہ اکبر، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر، عمر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے انتخاب چشم شہ بحر و بر عمر، اور تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، تورات میں ہے جس کے ذالک مناقب لکھے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے، وہ با کمال پیکرے علم و ہنر عمر اور حاکم کہ جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، بہت اچھا ہے، 22 لاکھ مربع میل ہے، حاکم کے جس کے زیر تصرف تھے بحر و بر، جو بوریا نشین تھا وہ تاجور عمر، عمر، سبحان اللہ، اور شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، کیا بات ہے، شہزاد سب کے ورد زباں کل بھی تھا یہ نام، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر، کیا بات ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر، کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، سبحان اللہ، اعزاز دین صاحب نطق و زندہ نظر باد حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیغام بھی نشر کیا، آپ نے لکھی ہوئی منقبت بھی بارگاہ فاروقیت معاب میں پیش کرنے کی سعادت پائی ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، آج کے اس پروگرام کا پیغام آپ کے نزدیک ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہے؟ شہادت کے ایام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، اور آپ کی ذات والا صفات سے آج کے پروگرام کی نسبت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ جی قبلہ صفدر بھائی، میں ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا۔ ایک تو فکری اعتبار سے ہے، ہمارے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے ہمارے ہیروز ہیں، ان کی شخصیت کو مختلف حوالوں سے مجروح کرنے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ درست ہے۔ میں ARYQ-TV کو مبارکباد پیش کروں گا، پوری ٹیم کو، انتظامیہ کو، کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے جو ہیروز ہیں ان کو بہت خوبصورت طریقے سے ان کی تعلیمات کو پہنچایا، اور ان کی شخصیات کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے آگے عوام تک جو ہے اس کا پیغام پہنچایا۔ متفق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری دیگر شخصیات جو ہیں ان کے حوالے سے بہت کلیئر چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں کسی شک و شبہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح۔ اور جو شبہات ان کی ذات پر جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں ان کو بالکل دھیان دینے کی بھی ضرورت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ببرکات ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اعتبار سے، حضور کی اتباع کے اعتبار سے، حق کے اوپر کھڑے ہونے کے اعتبار سے آپ نے ہر میدان کے اندر ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو ہمارے لیے پوری زندگی اگر ہم ان کو لیں اور اپنی زندگی گزاریں تو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات سے آخری بات جو میں عرض کروں گا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی رضا کا مژدہ عطا فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ صحیح۔ انہیں نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جنت میں حضور نے فرمایا میں نے عمر کا محل دیکھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ہمیں کسی جگہ پر بھی شریعت مطہرہ سے ادھر ادھر جانا نظر نہیں آتا، اللہ خلاف ورزی کہیں نظر نہیں آتی۔ درست۔ وہ مکمل طور پر شریعت کے پابند رہے۔ یہ پیغام ہے عمر فاروق کے ماننے والوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، عمل کو آفاقی اور عالمگیر پیغام تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل میں ڈھل کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ کیا کہیں، سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، آج کے پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں۔ میں بہت شکر گزار علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا، ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب آپ کا، حافظ ذیشان الہی سالوی صاحب آپ کا، تشریف لائے، شرف یاب کیا، بہت قیمتی باتوں سے ہمیں روشناس کرایا۔ بحیثیت میزبان چند کلمات کے، چند منقبت کے کلمات جناب پروفیسر محمد مسعود اختر صاحب کے، علامہ صاحب فاروقی بارگاہ میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ رخصت کے وقت جناب حافظ ذیشان الہی اپنے خوش آواز لہجے کے ساتھ انشاءاللہ بارگاہ فاروقی میں حاضری دیں گے بذریعہ منقبت۔ اس کی طرف ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے اشارہ کیا، حسن اتفاق یہ کہ مطلب اسی مضمون کا ہے۔ فطرت حق شناس نے تجھ کو یہ حوصلہ دیا، فطرت حق شناس نے تجھ کو یہ حوصلہ دیا، تو نے کلام حق سنا سنتے ہی سر جھکا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو نے کلام حق سنا سنتے ہی سر جھکا دیا۔ اللہ اکبر۔ کاش کا لفظ کہنا پڑے گا اس شعر کے ساتھ کہ تیری ادا نے غیر کو کار جہاں سکھا دیا۔
تیری ادا نے غیر کو کار جہاں سکھا دیا، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اللہ اکبر، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں ہم نے تجھے بھلا دیا۔ علامہ صاحب بالخصوص آپ شاعر ہیں، صاحب قلم ہیں، اس شعر کا لطف لیجئے گا۔ شہر کا حال دیکھنے آپ چلا ہے شہر یار، ہائے ہائے، شہر کا حال دیکھنے آپ چلا ہے شہر یار، رات بھی جھومنے لگی چاند بھی مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، رات بھی جھومنے لگی چاند بھی مسکرا دیا۔ شوکت منصب قضا عدل سے ماورا نہیں، شوکت منصب قضا عدل سے ماورا نہیں، کوئی بڑا بڑا نہیں تو نے یہ فیصلہ دیا، کوئی بڑا بڑا نہیں تو نے یہ فیصلہ دیا۔ تو ہے مراد مصطفیٰ اس سے بڑا شرف ہو کیا، تو ہے مراد مصطفیٰ اس سے بڑا شرف ہو کیا، رب نے لب رسول پر تجھ کو دعا بنا دیا، رب نے لب رسول پر تجھ کو دعا بنا دیا۔ مقطع سے پہلے آخری شعر، اے میرے دوسرے امام تیرے عروج کو سلام، اے میرے دوسرے امام تیرے عروج کو سلام، فارسی زیر ہو گئے روم نے سر جھکا دیا، فارسی زیر ہو گئے روم نے سر جھکا دیا، اور صاحب دولت زکا دین کے رمز آشنا، صاحب دولت زکا دین کے رمز آشنا، حکم خدا وہی ہوا تو نے جو مشورہ دیا، حکم خدا وہی ہوا تو نے جو مشورہ دیا، فطرت حق شناس نے تجھ کو یہ حوصلہ دیا، تو نے کلام حق سنا سنتے ہی سر جھکا دیا۔ ہم فقیروں کا سلام اور منقبت سنیے جناب حافظ شان الہی سیالوی صاحب۔ سبحان سرکار دو عالم کا جو منظور نظر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے، اسلام کی عزت ہے بڑھی آپ کے دم سے، سرکار کی ان مانگی دعاؤں کا اثر ہے، شیطان بھی ہیبت سے بدل لیتا ہے راستہ، شیطان بھی ہیبت سے بدل لیتا ہے راستہ، جس راہ سے فاروق کا ہو جاتا گزر جس راہ سے فاروق کا ہو جاتا گزر ہے، ہوتا جو کوئی اور نبی ہوتا عمر ہی کیا رتبہ فاروق ہے، کیا شان عمر ہے، اس عمر کی عظمت
جو بیاں ہو بھی تو کیا ہو، سرکار کے پہلو میں بنی جن کی قبر ہے، سرکار کے پہلو میں بنی جن کی قبر ہے، وہ میرا عمر میرا عمر میرا عمر ہے۔